السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور رمضان اسپیشل ناول کیسا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ تو ظاہر ہے پڑھ کر ہی معلوم ہوگا، اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کوئی ناول جو ہے وہ مکمل پڑھ سکوں، تو میں نے سوچا کہ شارٹ ناول بھی درمیان میں شیئر کر لینے چاہیے اگر مجھے موقع ملتا ہے۔ ریگولرلی کر سکی ایپیسوڈ اپلوڈ تو ریگولر کر دوں گی، ورنہ وقفے کے ساتھ کبھی اس ناول کی ایپیسوڈ کبھی دوسرے کی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ جو دوسرا ناول چل رہا ہے وہ بہت ہی تفصیلی ناول ہے، بہت ہی طویل ناول ہے، تو وہ کافی ٹائم میں ختم ہوگا، تو اس لیے میں نے سوچا آپ سب لوگ بور نہ ہو جائیں اتنے طویل ناول سے، تو درمیان میں کچھ دوسرے ناول شارٹ ناول جو ہے میں شیئر کر دوں۔ اس کے لیے اگر دوسرے ناول کی کوئی ایپیسوڈ درمیان میں چھوڑنی پڑی، گیپ لینا پڑا، تو وہ بھی لے لیں گے تاکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ بور نہ ہو۔ کہانی کی جانب چلتے ہیں، تو کہانی کا نام ہے جان من است، اور کہانی کی مصنفہ ہیں افشاں کنور۔ قسط نمبر 1۔ مغرب پڑھ کر اس نے اوپر کی جانب پیش قدمی کی، دو سیڑھیاں پھلانگتی وہ تیزی سے چھت پر پہنچی۔ اس کی نظریں آسمان پر مرکوز بس ایک ہی چیز کی تلاش میں بے قرار تھیں۔ اللہ جی، بس ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ وہ بے تابانہ اپنی آنکھوں کو یہاں وہاں دوڑاتے دل ہی دل میں اپنے رب سے محو کلام تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک دھندلے سے عکس پر ٹھہری، تحیر سے پھیلی آنکھوں میں خوشی کے جگنوں ٹمٹمائے، اور اس نے جھٹ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی اس نے تیزی سے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ مبارک ہو، چاند نظر آ گیا، صبح پہلا روزہ ہے۔ وہ تیز چلتی سانسوں کے درمیان بولی۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا، جبکہ چہرہ خوشی کے احساس تلے تمتما رہا تھا۔ خیر مبارک بچے، یہ خبر آرام سے بھی بتائی جا سکتی تھی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ چھت سے آ رہی ہو؟ زرتاشا اسے پیار بھرے لہجے میں سرزنش کرتی اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں نا، چھت پر تھی میں، سچی چومزہ آسمان پر چاند ڈھونڈنے میں، وہ ٹی وی پر نیوز سننے میں کہاں۔ پتہ ہے میں نانوں کے گھر بھی ایسے ہی چاند دیکھا کرتی تھی، پھر دوڑ کر سب کو بتاتی۔ گھر بھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، کتنا مزہ آتا تھا، پرجوش سی کہتی آخر میں اس کے لہجے میں اداسی گھل گئی۔ نانوں اور گھر والے یاد آ رہے ہیں تو بس زمان مغرب نماز پڑھ کر آنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ چلی جانا۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کے اطراف پھیلی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی کہتی اس کا گال تپتپا کر بولی۔ ان سب کے بغیر یہ پہلا رمضان ہوگا، اس لیے دل اداس ہو گیا۔ آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں، یوں آپ کو اکیلے چھوڑ کر جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ میری فکر نہ کرو، بانو ہوگی میرے پاس، ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ جھیپ سی گئی۔ اچھا بتاؤ مجھے کہ تمہیں بہن پسند ہے یا بھائی؟ ان کے نرمی سے استفسار کرنے پر وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں خلوص اور محبت کی داستان رقم تھی۔ بھائی ہو یا بہن، مجھے تو بس ایک روب ڈالنے والا چاہیے، وہ شرارت سے کہتی ہلکا سے جھک کر ان کا گال چوم گئی۔ اچھا جی، میر صاحبہ کے لیے روب جھاڑنے کو ایک تاشفین ناکافی ہے؟ ان کے شرارتی انداز سے کہنے پر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ اب آپ مجھے یوں تنگ کریں گی؟ چہرے پر گلال لیے وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ وہ اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تو اس نے انہیں خفگی بھری نظروں سے دیکھا۔ رمضان مبارک، کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں؟ زمان صاحب کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شگفتگی سے بولے۔ خیر مبارک، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ میر کا دل اداس ہو رہا تھا تو میں اس سے کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ جا کر ان سب سے مل آئے۔ زرتاشا کے کہنے پر زمان صاحب نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ جو چمک اور سرشاری انہیں اس کے چہرے پر اپنے ننھیال میں رہتے ہوئے نظر آتی تھی، وہ یہاں ان کے ساتھ رہتے تھوڑی ماند پڑ جاتی تھی۔ شاید وجہ بچپن سے ان کے ساتھ رہنا تھی۔ بعض دفعہ انہیں بہت پچھتاوا بھی ہوتا تھا کہ وہ کیوں اتنے عرصے اپنی اولاد سے دور، بے خبر اور غافل رہے۔ تم ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، وہ اس کے قریب آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت آمیز لہجے میں بولے۔ 5 منٹ ویٹ کریں، میں یوں گئی اور یوں آئی، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں کہتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ میرب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامے متفکر لہجے میں پوچھنے لگے۔ زمان، آپ بھی حد کرتے ہیں، میں بیمار تھوڑی ہوں، اس حالت میں چکر وغیرہ آنا نارمل بات ہے۔ وہ ان کے فکر مندانہ انداز پر جھینپ کر بولی۔ ان کا یوں شرمایا روپ دیکھ زمان صاحب ہولے سے ہنس دیے۔ گھر پر کال کر کے خوشخبری سنا دی تھی؟ ان کے سنجیدگی سے کہی بات میں شرارت کا عنصر شامل تھا۔
میں نے باجی کو بتا دیا تھا، وہاں سب بہت خوش ہیں، صبح سے کئی کالز آ چکی ہیں۔ وہ شرمائی شرمائی نظریں چکائے دھیمے سے انہیں بتا رہی تھی۔ آج صبح اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو زمان صاحب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں چیک اپ اور چند ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 2 منتھ پریگننٹ ہے۔ پہلے تو وہ سن کر گھبرائیں کہ بیٹی کی رخصتی متوقع ہے اور ایسے میں ان کی یہ حالت، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن میرب کا پرجوش رد عمل اور اپنے شوہر کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ میں بانو کو کہہ جاؤں گا کہ جب تک ہم لوٹے نہیں وہ آپ کے پاس رہے۔ وہ ان کا گال تھپ تھپا کر پیار بھرے لہجے میں بولے تو وہ ہولے سے سرس بات میں ہلا گئیں۔ وہاں بتائیں گے آپ؟ انہوں نے جھجک کر پوچھا۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر چھپانے والی تو نہیں؟ ان کے الٹا سوال کرنے پر وہ اپنا چہرہ جھکا گئیں۔ کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے جنت آپ کے قدموں تلے رکھ دی، اتنے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئی ہیں آپ۔ ہمارے دین میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا کی بڑھاپے کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس پر سیر حاصل گفتگو آ کر کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ لوگوں کے اپنے دماغ کی اختراع ہے کہ بڑھاپے میں اولاد باعث شرم محسوس ہے۔ یہ تو اللہ کی انمول نعمت ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اس نعمت سے نواز دے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی فکر کریں۔ اس نے ہمیں ایک بھاری ذمہ داری سونپ دی ہے۔ میرب کی دفعہ تو مجھ سے جانے انجانے میں غفلت ہوئی اور اس پر میں پشیمان بھی ہوں، لیکن اس بار میں ایک اچھے باپ کے پورے فرائض ادا کروں گا، اپنی ساری ذمہ داری ایک اچھے باپ کی طرح نبھاؤں گا۔ وہ انہیں سمجھاتے آخر میں ایک عزم سے بولے تو وہ بھی سب گنجلک خیالات اپنے ذہن سے جھٹک کر پرسکون سی مسکرا دیں۔ میرب کے آتے ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے ہم لیٹ ہو جائیں تو آپ پلیز ڈنر کر لیجئے گا، میں بانو کو بھیج رہا ہوں۔ وہ انہیں تاکید کرتے سنجیدگی سے بولے۔ اللہ حافظ سویٹو مدر، وہ پیار سے ان کا گال کھینچتی چہک کر بولی۔ اللہ نگہبان، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ زمان صاحب کے ساتھ جس وقت وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی، اس کا سب سے پہلے سامنا فروا اور ہمدان سے ہوا۔ فروا ایک چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ میری کٹو، ترسا دیا تم نے اپنے دیدار کو۔ سچی آج میں بڑا مس کیا جب رمضان کے چاند کی اطلاع نیوز میں سنی۔ وہ چٹاچٹ اس کے دونوں گال چومتی چہکتے ہوئے کہتی آخر میں افسردہ ہوئی۔ اس کے صالحانہ انداز پر ہمدان اندر ہی اندر جل بھن کر کوئلہ ہو گیا۔ بس بھی کرو، انکل سے بھی ملو، زمان صاحب سے سلام دعا کرتے ہمدان نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے فروا کو جتا کر کہا تو وہ فوراً ان کو سلام کرتی حال احوال پوچھنے لگی۔ سب کہاں ہیں؟ میرب کے سوال کرنے پر فروا کے چہرے پر شرارتی مسکان نے ڈیرا جمایا۔ سب کا پوچھ رہی ہو تو سب اماں جی کے کمرے میں ہیں، اور اگر اپنے ان اور میرے جیٹھ جی کے بارے میں استفسار کر رہی ہو تو وہ تمہارے آنے کی اطلاع سے بے خبر تھے، اسی لیے اس وقت گھر سے در بدر ہیں۔ اس کے شرارتی انداز پر جہاں زمان صاحب نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا، وہیں ہمدان اور میرب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میرب کے گھورنے میں خفت و شرمندگی شامل تھی کیونکہ سامنے اس کے بابا تھے، جبکہ ہمدان کے گھورنے میں جلن اور چبھن شامل تھی۔ اماں جی کے کمرے پر اس وقت الگ طرح کی رونق تھی۔ شارق اور طارق صاحب بھی گھر پر موجود تھے۔ رمضان کے چاند کا سن کر وہ گھر آ گئے تھے اور زمان صاحب کی وجہ سے اب واپس رک کر جانے والے تھے۔ ہمدان اور دانیال اپنی خواہش کے مطابق مل کر ایک کامیاب ریسٹورانٹ چلا رہے تھے۔ بہت کم عرصے میں ان کے ریسٹورانٹ نے شہرت پا لی تھی۔ دانیال خود تو اس وقت ریسٹورانٹ میں ہی تھا، البتہ ہمدان کو اس نے جلد گھر روانہ کر دیا تھا تاکہ اگر کچھ ضرورت کی چیزیں منگوانی ہو تو گھر والے پریشان نہ ہو۔ میرب اماں جی کے گلے میں انہیں باہیں ڈالے مسلسل لاڈ کر رہی تھی۔ سبھی اس کی آمد پر خوش تھے۔ ناظمہ بیگم نے تو باقاعدہ اسے گلے لگا کر پیار سے اس کے دونوں گال چوم ڈالے تھے۔ وہ ان کے پیار کرنے پر جھینپ گئی تو ہما جھٹ بولی۔ میر بیچاری کو امی کی جھڑکیوں کی عادت تھی اور اب اچانک اتنا پیار ملنے پر بیچاری بوکھلا گئی۔ صدا کی جھلی ہما کے الفاظ پر وہاں سب کے لبوں پر دبی دبی مسکان کھلی، جبکہ ناظمہ بیگم خفت زدہ سی مسکرا دی۔ ساتھ بیٹھی فروا نے رائمہ کی کمی پوری کرتے ہوئے اس کا عمل دہرایا، یعنی ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ فری کی بچی، بچوں کی کمی پوری کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ماری گئی جگہ پر ہاتھ رکھے چلبلا کر اسے دیکھنے لگی۔ شکر کرو اس وقت دانیال بھائی یہاں موجود نہیں، ورنہ تمہاری ایسی بونگی باتوں پر تمہیں گھور رہے ہوتے اور تم چھوئی موئی کا پودا بنی سکڑی جا رہی ہوتی۔ فروا کے تڑک کر کہنے پر اس نے منہ بسورا۔ رمضان مبارک! عائشہ بیگم اور رائمہ کی مشترکہ چہکتی پرجوش آواز پر ساروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں، سب سے پہلے میرب نے اس کی جانب دوڑ لگائی۔ آرام سے میرا، رائمہ کی کنڈیشن کی بدولت ماں جی نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ سلام دعا کا سلسلہ تھما تو سارے بڑے ایک طرف تھے، جبکہ ان کا پورا گرلز گینگ ایک طرف ہو گیا تھا۔
طاہر اور ریحان حسب معمول مصروف تھے۔ رائمہ کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائیور کے ساتھ ہم پھوپھی بھتیجی نکل آئے۔ عائشہ بیگم ہنستے ہوئے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ خالہ کی جان کیسی ہے؟ میر رائمہ کے ساتھ بیٹھی دھیمی شرارتی انداز میں پوچھنے لگی۔ کیوں رشتہ خراب کرنے پر تلی ہو لڑکی؟ بڑے کٹھن رستوں سے گزر کر تمہارا اور تاشفین بھائی کا رشتہ جڑا ہے اور تم میرے بھائی کو اپنا بھائی بنا کر نکاح ختم کرنا چاہتی ہو؟ ہما کے تڑح کر کہنے پر رائمہ کے کرارے تھپڑ نے اس کی کمر سینکی تو وہ آئی کر کے رہ گئی۔ لگتا ہے ریحان بھائی پر ہاتھ صاف کر کر کے ان کے تھپڑوں کے کرارے پن میں مزید نکھار آ گیا ہے۔ میرب کے شرارتی انداز پر وہ ایک دم ایک ساتھ کھلکھلائیں تو رائمہ بھی جھینپ کر ان تینوں کو گھورنے لگی۔ اب تو مجھے بیچارے اپنے بھائی کی فکر ستانے لگی۔ اس کی بونکیاں دن بدن پھل پھول رہی ہیں۔ ہائے میرے پیارے پیارے راج دلارے دانی بھائی کا مستقبل کیا ہوگا؟ فروا کی مصنوعی آہ بکا پر ہما نے دانت کچکچائے۔ تمہارے جلاد بھائی کا کچھ نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے گھور گھور کر میرا آدھا خون خشک کر دیا ہے، باقی کا آدھا شادی کے بعد خشک ہو جانا ہے۔ بھائی کی فکر میں دبلی ہو رہی ہو، میری کوئی فکر نہیں۔ ہما نے خفگی جتا کر منہ پھلا لیا۔ ارے میرا لال خفا ہو گیا، ادھر میرے پاس آ، بابا جی مذاق کر رہے تھے۔ وہ جھٹ اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر شفقت آمیز لہجے میں کہتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ ہمدان دور سے یہ منظر دیکھتا پہلو بدل گیا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ زمان صاحب نے ساتھ لایا ایک طرف رکھا مٹھائی کا ڈبہ اماں جی کی جانب بڑھایا تو وہ استفہامیہ لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نانو میرا بھائی یا بہن آنے والی ہے، یہ مٹھائی اسی خوشی میں ہے۔ اس سے پہلے کہ زمان صاحب کچھ کہتے میرب کی چہکتی آواز پر ایک پل کو وہاں بیٹھے تمام نفوس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے اماں جی اس شوق سے ہڑبڑا کر باہر نکلتی مسکرا کر کھلے دل سے انہیں مبارکباد دیتی ہوئی بولیں۔ باقی صاحب بھی نارمل حالت میں آ کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ شگفتہ بیگم نے اماں جی کے اشارے پر مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سبھی کا منہ میٹھا کروایا۔ لڑکیوں کھانا لگوا لو، پھر سب مردوں نے تراویح کے لیے جانا ہوگا۔ ناظمہ بیگم کے کہنے پر فروا اور ہما ڈنر لگانے اٹھی تو میرب بھی ان کے ساتھ چلی آئی۔ رائمہ بھی آنا چاہ رہی تھی لیکن ان تینوں نے اسے روک دیا۔ تم خوش ہو اس خبر سے؟ فروا نے برتن نکالتے مصروف انداز میں پوچھا۔ بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ تم سب کو دیکھ پتہ ہے میرا بھی اتنا دل کرتا تھا کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی بہن ہوتا، اور دیکھو اللہ نے میری حسرت کو حسرت نہیں رہنے دیا، بلکہ مجھے میرے صبر کے انعام کی صورت بطور اس صبر کا اجر دے دیا۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں چہکی۔ یار میر، تمہیں کتنا مزہ آئے گا نا، ایک چھوٹا موٹا گپلو سا بیبی تمہارے گھر میں رونق لے آئے گا۔ سچی بچوں کی رونے اور گوں گاں کرنے کی آوازیں گھر میں الگ ہی رونق میلہ لگاتی ہیں۔ ہما خوابناک سے لہجے میں بولی۔ میں تمہاری یہ خواہش تائی امی تک پہنچا دوں گی، فی الحال تم کھانا گرم کرو، فروا شرارتاً بولی۔ امی تک کیوں بھائی؟ اب اس خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، بہو ہو اس گھر کی، اب ساس کی ساری ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ ہما مزے سے بول کر برنر کی طرف بڑھ گئی تاکہ کھانا گرم کر سکے۔ اس کی بات سن کر جہاں میرب کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا، وہیں فروا کے چہرہ ایک دم شرم کے مارے کندھاری انار جیسا ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت بے شرم ہے، اور موبائل کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس بے شرمی میں 4 چاند لگ چکے۔ فروا اپنی خفت چھپاتی اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ فروا بابا جی کی جے، میں آپ کی صدا کی مریدن ہوں۔ خیر کوئی نہیں، میں اپنی فرمائش سیدھی بابا جی کے مجازی خدا تک پہنچا دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ ہما اب بھی باز نہیں آئی۔ اچھا بھائی تم لوگ کھانا لگاؤ، تب تک میں ایک چکر چھت کا لگا آؤں، سچی بہت مس کرتی ہوں میں چھت کو۔ میرب ان دونوں سے مخاطب ہوتی پلٹنے لگی۔ چھت مس کرنے کے پیچھے درپردہ بیچارے تاشفین بھائی کو مس کیا جا رہا ہے۔ فروا کے چھیڑنے پر وہ اپنی دلکش مسکراہٹ دبائے فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ سنبھل کے چلو لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ ابھی میں تھام نہ لیتا تو زمین بوس ہو چکی ہوتی تم۔ بولی بسری یاد پر میرب کے چہرے کے خد و خال میں مسکراہٹ نے اپنا رنگ جمایا تو تاشفین کے تصور سے اس کی آنکھوں میں چاہت کی خوشنما تتلیاں محو رقص ہوئیں۔ وہ دیوار کی منڈیر پر دونوں کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ لیے دور ٹمٹماتے ستاروں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ رمضان مبارک، ویسے یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز ہے۔ بوجھل سرگوشی میں ادا کیا گیا جملہ اور کن پٹی پر سلگتے لمس کی تپش محسوس کرتے میرب کا دل یک بار زور سے دھڑکا۔ وہ اس کے دائیں بائیں منڈیر پر ہاتھ جمائے اسے مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مدت کے بعد یار دیدار ہوا ہے، ایک سنگ دل سے جانا ہمیں پیار ہوا ہے، تڑپ ہماری پر ہنستا ہے وہ، ہجر تمہارا ہمیں ڈستا ہے جو، چاند ستاروں سے پوچھ لو قسم سے، ساری رات وہی میرے غمخوار ہوتے ہیں، ہجر کے ماروں کے وہی پکے یار ہوتے ہیں۔
मुंडेर से हाथ हटाता वो उसे शानों से थामे हुए उसका रुख अपनी जानिब करता उससे शिकवा गो हुआ। सुर्ख चेहरे और लरजती पलकों के हमरा उसका रोशन खिला खिला चेहरा ताजफीन के दिल में खुशगवार हलचल पैदा कर गया। मेरा सनम इतना बेरहम क्यों है? अपना हिजर सौंप कर खुश हो इस दूरी पर? तुम्हें आसपास ना पाकर मेरी हालत सहरा में भटक रहे प्यासे मुसाफिर जैसी है। जिसकी जान अब निकली के तब उसकी बोझल जानलेवा सरगोशी और लहजे की तड़प मीरब की आंखों में नमी बनकर उभरी। आप नाराज़ हैं मुझसे? एक बार भी मेरा नाम नहीं पुकारा। वो अपना दायां हाथ उसके गाल पर रखते यासियत से बोली तो उसका महकता नरम लम्स ताजफीन को अपनी रूह में सरायत करता महसूस हुआ। गौर करो तो अपना नाम सुन लोगी। इस दिल की हर धड़कन में से सिर्फ एक ही सदा आ रही है, मीरू मीरू मीरू। वो उसका हाथ अपने गाल से हटाकर अपने चौड़े मजबूत सीने पर रख गया। ताजफीन की दिल की धड़कनें पुरजोश सी उसके सीने में सर पटक रही थी। मीरब ने घबराकर अपना हाथ वापस खींचा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ? वो उसकी जज्बों से भरपूर नज़रों से खाइफ होती तेज़ी से बात बदल गई। ताजफीन उसकी घबराहट महसूस करता महफूज कुन अंदाज में दिलकशी से मुस्कुराया तो मीरब की नज़र एक पल उसके यूनानी देवताओं जैसे चेहरे पर ठहर सी गई। बेसाख्ता ही उसके लबों से माशाअल्लाह निकला जो ताजफीन की समात से महफूज न रह सका। उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल में गहरी हुई, आंखों में शौक तकाजे लहराए तो वो उसके दिलकश मदहोश कुन सरापे से नज़रें चुरा कर अपना मोबाइल जीन्स की पॉकेट से निकालता स्क्रीन ओपन करके फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा गया। उसने तजस्सुस में ये मोबाइल घेरे हुए थामा तो स्क्रीन पर फरवा का मैसेज ओपन था। फ़ौरन घर की छत पर पहुँचे। आपकी बेरौनक खिज़ां रसीदा ज़िंदगी में बहार ना आ जाए तो कहना। बाबा जी ने एक खूबसूरत सरप्राइज़ तैयार कर रखा है। फिर ना कहना खबर ना हुई। साथ में नारा भी दर्ज था, बाबा जी की जय। साथ काफ़ी सारे लाउड स्पीकर के एमोजी भी थे जिसमें बीच बीच में आंखें मूंदे एमोजी भी बाहर दिखा रहे थे। उसने मैसेज रीड करने के बाद सर अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं हिलाया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, परफेक्ट चीज़ें बदला नहीं करती। उसी वक्त फरवा ने एंट्री मार कर उसके गले में बाजू डाल उसे बावर करवाया। जी बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो प्यार से उसका गाल खींचकर बोली तो वो सी करके अपना गाल सहलाने लगी। पठानों में रह रहकर मार धाड़ शुरू कर दी तुमने जालिम। फरवा की मसनूई दुहाई पर मीरब ने उसे घूरा। प्यार और इज्जत देने वाली कौम है हम, बेवजह किसी को छेड़ते नहीं और अगर कोई बेवजह हमें छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। मीरब के बड़क मारने पर फरवा का मुंह खुल गया जबकि ताजफीन ने अपनी पठानी का अंदाज पुरशौक नज़रों से मुलाहिजा किया। देख लें जेठ जी अपना ख़तरनाक मुस्तकबिल। फिर ना कहना बाबा जी ने खबर ना दी। खबर पर याद आया कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। फरवा शरारत भरी संजीदगी से उसे तनबीह करती आखिर में चहकी थी। कैसी गुड न्यूज़? उसने तहय्युर भरे अंदाज में दोनों की जानिब देखकर पूछा। गुड न्यूज़ ये है कि मीर की बहन या भाई आने वाला है अनकरीब। कहाँ से? बेसाख्ता ही ताजफीन के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर मीरब का चेहरा शर्म की हिद्दत से कान की लो तक सुर्ख पड़ गया। अब के तो फरवा बेचारी भी सटपटा गई। तुम हमें खाने के लिए बुलाने आई थी ना, तो चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। मीरब ने बौखलाकर कहा और फरवा का हाथ पकड़े तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ताजफीन पहले तो ना समझी से मीरब के चेहरे पर शर्म की लाली और बौखलाने का सबब ढूंढता रहा। जब कोई सिरा हाथ ना लगा तो सर झटकता उन दोनों के पीछे हो लिया। ख़वातीनो हज़रात, सहरी का वक्त हो चुका है, जल्दी जल्दी सहरी कर लीजिए। मौज़न की आवाज़ लाउड स्पीकर से बरामद हुई तो सोई जागी कैफियत में गुम अफराद खाना हड़बड़ाकर होश में आए। हर घर में रात के इस पहर जिंदगी जागना शुरू हो चुकी थी। माह रमज़ान का मुकद्दस महीना हर सू अपनी रहमतें बरसा रहा था। हर जानिब अलग तरह की रौनक थी जो दिल में तक़वियत का एहसास जगा रही थी। फरवा बच्चे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हुमा बच्चे तुम जाकर सबको सहरी के लिए बुला लाओ। शगुफ्ता बेगम मसरूफ़ अंदाज में आटे के पेड़े को बल देती उन दोनों से मुखातिब थीं। हुमा ने तैयार लस्सी ढाँप कर रखी और जी चची कहती किचन से बाहर निकल गई। फरवा ने भी स्पीड पकड़ी और भुने हुए कीमे पर हरा धनिया छिड़क कर चूल्हा बंद कर दिया। मैं इस दफ़ा दूध दही इस्तेमाल नहीं करूँगी। गाय भैंसों में बीमारी का सुन सुनकर और देख देख कर मेरा तो सख्त दिल ख़राब हो चुका है। कढ़ाई को कवर करती वो नाक चढ़ाकर झरझरी लेती हुई बोली, हम खुला दूध इस्तेमाल नहीं करते और दही अम्मा जी खुद ही घर में जमाती हैं, तो फिर परेशानी कैसी? वो गोल्डन खस्ता पराठा तवे से उतारते हुए बोली। साथ दूसरा बेला हुआ पराठा तवे पर एहतियात से डाला। हमें क्या पता डब्बों में कैसा दूध है। उसने चाय के पानी में उबाल आने पर उसमें पत्ती डालते आंच धीमी करते हुए कहा।
ان کے وسیع کچن میں خواتین کی آسانی کے لیے 2 چولہے آمنے سامنے شیلف میں فٹ کروائے گئے تھے۔ سب لوگ گوشت، دودھ، دہی استعمال کر رہے ہیں، ایک تمہیں اعتراض ہے۔ ہما کچن میں واپس آتی اس کا جملہ سن کر سمجھ چکی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے، اسی لیے لہجے میں لاپرواہی سموتی ہوئی کیبن سے برتن نکالنے لگی۔ بس جی، پاکستانی عوام پکی جن کی بچی ہے، لکڑ پتھر سب ہضم کر رہی ہے، پلاسٹک تک تو ہمارے معدوں میں جا رہا ہے، باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ فروا فارم میں آ چکی تھی، تبھی کمر پر ہاتھ ٹکاتی ہاتھ لہرا لہرا کر بول رہی تھی، بابا جی کیوں جلالی موڈ میں ہیں؟ سحری کے پہلے روز کس بیچارے پر گولہ باری ہو رہی ہے؟ ہمدان کی شرارتی آواز پر فروا نے پلٹ کر اس پر گھوری ڈالی۔ پاکستانی عوام پر بھڑکی ہیں آپ کی بیگم؟ ویسے میں متفق ہوں بابا جی سے۔ صدا کی مریدن ہما نے جھٹ فروا کی باتوں سے اتفاق کیا۔ ویسے اس کچن میں کچھ کمی سی لگ رہی ہے۔ ہمدان نے پورے کچن کا طائرانہ جائزہ لیا۔ میرب بچی اس دفعہ یہاں موجود نہیں ہے، کمی تو محسوس ہوگی نا؟ شگفتہ بیگم کی افسردگی سے کہنے پر ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا۔ آج سحری ملے گی یا نہیں؟ اماں جی کی سنجیدگی میں ڈوبی پکار پر وہ سب جلدی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ اور بھئی بچوں، تم لوگوں کا کام کیسا چل رہا ہے؟ طارق صاحب ہمدان اور دانیال سے مخاطب ہوئے۔ ابو جی چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے، ہمدان نے چہک کر کہا۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے سب بچوں کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے۔ اماں جی کی دعا پر سب نے ایک زبان ہو کر آمین کہا۔ ابو 2 دکانوں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ دانیال کی فکر میں ڈوبی آواز پر ہما نے جھکے سر کے ساتھ جھکی نظریں بھی اٹھائیں۔ بلیک شلوار قمیض میں اپنے دراز قد کے ساتھ وہ پروقار انداز میں سامنے کی رو میں بیٹھا اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا۔ اس کا وجیح چہرہ سنجیدگی لیے کمال دکھا رہا تھا۔ ہر وقت چہرے پر سنجیدگی طاری رکھتے ہیں، جیسے مسکرانے پر حکومت نے ٹیکس لگا دینا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ ساتھ بیٹھی فروا نے سنی تو اس کے لبوں کے گوشت میں مسکراہٹ کھلی۔ دکان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تاشفین فری ہو کر اکثر ہی وہاں آ جاتا ہے۔ شارق صاحب کے اطمینان بھرے انداز پر دانیال تاشفین کی جانب دیکھتا ہولے سے مسکرایا تو تاشفین بھی مسکرا دیا۔ چاچو اور ابو، آپ دونوں فکر نہ کریں، کل سے انشاءاللہ تراویح کے بعد میں سیدھا دکان پر آیا کروں گا۔ مجھے علم ہے ان دنوں کام کا دباؤ زیادہ ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ تاشفین کی ذمہ دارانہ بات سن کر طارق صاحب نے ایک فخریہ نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ بچے تمہارے اپنے کام کے سوچ میلے ہیں اور ایسے میں ہمارے کام کی درد سری بھی اٹھاؤ گے تو تھک جاؤ گے، شارق صاحب تشویش زدہ لہجے میں بولے۔ شارق تم بے فکر رہو، جوان خون ہے، انشاءاللہ نہیں تھکتا، ناظمہ بیگم نے انہیں تسلی دی۔ بالکل امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اپنی جاب سے جلدی فری ہو جاؤں گا، میرا جو بھی کام ہوگا میں روزے سے پہلے پہلے نمٹا لوں گا، پھر روزے کے بعد کا ٹائم آپ لوگوں کے لیے۔ تاشفین نے گویا بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ لو پھر ڈن ہو گیا۔ ویسے بھائی، اگر آپ اس لیے دکان پر جانا چاہتے ہیں کہ روز پری پیکروں کا دیدار نصیب ہوگا تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ جب وہ کپڑے نکلوا کر ڈھیر لگاتی بحث کرتی ہیں تو قسمیں پری سے زیادہ چڑیل لگتی ہیں۔ ہمدان اس کی جانب جھکا تھا، لیکن اس کی سرگوشی میں کی گئی بات ہرگز سرگوشیانہ نہیں تھی۔ سب کی سماعت تک اس کی ساری بات گزری تو محفل زعفران بن گئی۔ جبکہ تاشفین نے اسے بری طرح گھورا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ تم میرے بھائی کو نظر مت لگا دینا۔ دانیال کی سمت اٹھتی اس کی بار بار نظر پر فروا اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ جھیپ کر سر جھکا گئی۔ دانیال کب سے نوٹ کر رہا تھا ہما کا اپنی طرف دیکھنا، تبھی اس نے ایک دم خود بھی اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت ہما نے بھی نظریں اٹھائی۔ کالی سیاہ آنکھیں لائٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایک برقی روز ہی ان دونوں کے اندر سرائیت کر گئی۔ ہما نے سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا، خفت کے مارے اس کے چہرے پر لالی چھا گئی۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں چوری چوری انہیں دیکھ رہی تھی؟ وہ دل ہی دل میں پریشانی سے سوچ کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف دانیال کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی اور سمٹ بھی گئی، کیونکہ فروا نظریں گھما کر اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیگم کی حرکتوں پر انجوائے کرتے ہمدان کو جیسے ہی فروا نے دیکھا تو اس نے سب سے نظر بچا کر فوراً اسے آنکھ مار دی۔ اب سٹ پٹانے کی باری فروا کی تھی۔ اس کی اس بے شرمی پر وہ اسے دل ہی دل میں سلواتیں سنانے ہی لگی تھی کہ مسجد کے امام صاحب کی آواز چار سو گونج اٹھی۔ حضرات، سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، جلدی جلدی سحری کر لیجئے۔ شگفتہ، مجھے جلدی سے گرم چائے ڈال دو۔ اماں جی کی بات پر وہ اس بات پر سر ہلاتی ان کے کپ میں کیتلی سے چائے انڈیلنے لگی۔ اور کوئی چائے لے گا؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ سب کے سر ہاں میں ہلے تھے۔ چائے پینے کے دوران بھی ان کی بات چیت چلتی رہی، جس میں آج شام کی افطاری کی تیاری زیر بحث تھی۔ رائمہ کی شادی کے بعد یہ پہلا رمضان تھا اور ان سب نے روزہ آج یہیں افطار کرنا تھا۔ اتنے میں سائرن بھی بج گیا۔ حضرات، کھانا پینا چھوڑ دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا۔
फरवा जिस वक्त कुरान पाक शेल्फ में रख कर पलटी, उसी वक्त हमदान ने भी कमरे के अंदर कदम रखा। दराज कदों कामत के साथ सफ़ेद शलवार कमीज उस पर खूब ही जच रहा था। लगता है शर्म बेच खाई है तुमने, वो दांत कचकचाकर गुस्से से उसे घूरते हुए तड़क कर बोली। खुदा का खौफ करो बीवी, रोज़े से हूँ और तुम मुझ मासूम पर खाने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हो। वो सर से टोपी उतारता चेहरे पर सारे जहाँ की मस्कीनियत तारी किए हुए बोला। तुम्हें मासूम कहना मासूमियत की तौहीन है। घुन्ने मीसने हो तुम, बल्कि पूरे बेशरम भी हो। वो भड़क उठी। क्या बेशर्मी की है मैंने? वो मज़े से बिस्तर पर दराज होता, सर के नीचे दोनों हाथ रखे, फरवा का गुस्से से टिमटिमाता चेहरा नज़रों में रखे मासूमाना लहजे में गोया हुआ। सबकी मौजूदगी में मुझे आंख मारकर तुमने कौन सा शराफत का सबूत दिया है? एक हाथ कमर पर टिकाकर वो दूसरा हाथ हवा में लहराकर बोली। इसमें बेशर्मी कहाँ से आ गई? अपनी बीवी को आंख मारी थी, सामने वाली सना को तो नहीं, जो आज भी मेरे इंतज़ार में दीवार से लटकी होती है। एक तुम हो, कभी जो इतना वालेहाना इस्तकबाल मेरा कभी किया हो, जैसा मीर का करती हो। मेरी बहन को खूब लिपटा लिपटा कर उल्फत का इजहार किया जाता है, और उस बहन के भाई का हिस्सा उसके हिस्से में क्या आता है? तुम्हारा लड़ाई झगड़ा, नकचिड़ापन, मोहब्बत के दो बोलों के लिए तरसता हूँ मैं मासूम। वो ठंडी आहें भरते शिकवे करता फरवा को आग ही लगा गया। तुम दुनिया के नाशुक्रे तरीन इंसान हो, बल्कि बेशरम बेदीद भी। सामने वाली का नाम बमा चीप हरकत याद है, और मेरा? वो भिन्ना कर कहती एकदम खामोश हुई। तुम्हारा क्या? हमदान अलर्ट सा उठ बैठा। तुम्हारे साथ रहने से मेरे रोज़े को शदीद खतरा लाहक है, सो मैं जा रही हूँ। वो गुस्सा दबाए झंझलाती हुई पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। वैसे मेरा भी यही ख्याल है। उसने पीछे से मानी खैज हाँक लगाई, मगर वो रुकी नहीं, कमरे से निकलती चली गई। चलो हमदान बच्चे सो जाओ, अब पुरसकून नींद आएगी। तकिया बाहों में दबोचे वो मुँह ही मुँह में बुदबुदाता पुरसकून सा बिस्तर पर ढह गया। कोई उलझन दरपेश है जो शहजादे के चेहरे पर सोच के गहरे बादल छाए हैं। रेहान ने गहरी सोच में गर्क ताशफीन के शाने पर एक धप रसीद करते संजीदगी से पूछा। वो कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर रेहान ताशफीन के साथ अपने कमरे में आ गया था। उस पर जो उलझन सवार थी वो उसी के साथ मिलकर सुलझा सकता था। हाथ संभलकर और मुंह बंद करके मेरी बात गौर से सुन, ताशफीन ने उसे तनबीह की। जरा जो बहनोई समझकर इज्जत कर ले, ये बंदा हमेशा दोस्त समझकर बेइज्जत ही करता रहता है। दोनों हाथ उठाकर दुहाई देता वो बेड पर ताशफीन के बराबर ही नीम दराज हो गया। फूट भी दे कुछ मुंह से। कुछ देर उसके बोलने का इंतजार करने के बाद वो भिन्ना कर बोला। यार, फरवा बता रही थी कि गुड न्यूज़ है, मीर का भाई या बहन आने वाला है। मैंने शौक में घेरे पूछा कि कहाँ से, तो मीर सुर्ख चेहरे के साथ फरवा का हाथ पकड़े वहाँ से निकल गई। मतलब हद है यार, जब कोई बहन भाई है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? ताशफीन अपनी हैरानी भरी परेशानी उसके गोश करते हुए बोला, जो मुंह खोले तहय्युर के आलम में उसकी बात सुनने एक झटके से लेटे से उठ बैठा। तूने वाकई ये सवाल पूछा? वो अब भी बेयकीन था। हाँ ना, वो झंझलाकर कह उठा। पागल आदमी, मीर के बहन भाई नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके मजीद बहन भाई आ नहीं सकते। माशाअल्लाह, जमान अंकल ने शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ किया है। अल्लाह ने उन पर अपना करम कर दिया। वैसे इतना फजूल सवाल तो इतना बेवकूफ़ लगता तो नहीं। संजीदगी से कहते आखिर में उसने तंजिया अंदाज अपनाया। तो साफ लफ्ज़ों में बोल, बात घुमाकर क्यों कर रहा है? पापी उसे खूंखार नज़रों से घूर कर बोला। साफ बात यह है कि ज़मान अंकल बाप बनने वाले हैं। अनकरीब तुम्हारे साले का नज़ूल होने वाला है, और मेरी दुआ है कि तुम्हारा साला मेरे साले से ज़्यादा खतरनाक हो। मेरे तमाम बदले वो साला बनकर तुमसे खूब ही ले, बल्कि गिन गिन कर ले। अब के वो चहका, लेकिन ताशफीन के चेहरे पर परेशान कुन तासुरात देख वो ठिठक गया। ताशफीन उठ खड़ा हुआ था और परेशानी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। क्या बात है ताशफीन, तू खुश नहीं है? मीरू से अनकरीब मेरी शादी होने जा रही है। ऐसे में ये खबर, यार तमाशा बनेगा वो अलग, मैं पूरे ख़ानदान में मजाक बनकर रह जाऊंगा। ज़मान अंकल को ये बात सोचनी चाहिए थी। बालों में दोनों हाथ फंसाए वो शदीद परेशानी और इस्तराब में घिरा बोल रहा था। तेरा दिमाग ख़राब है क्या? इस तरह क्यों सोच रहा है? अल्लाह की मर्ज़ी, जब जिसको नवाज दे। मैं भी तो बाप बनने जा रहा हूँ। गुस्सा दबाए वो संजीदगी से बोला। तू जवान है यार, हम सब क्या, ये माशरा भी इस खबर को सुनकर कोई अच्छा तासुर देगा? वो झिंझला सा गया। वाह, बहुत खूब। मैं जवान हूँ तो खुशी का इजहार होगा, और अंकल एक बेटी के बाप हैं जिसकी शादी होने वाली है, तो उनकी खुशी खुशी नहीं? क्या दोहरा मेयार है माशरे का? बेवा से शादी नहीं करनी अपने जवान बेटे की। बुढ़ापे की औलाद को बायसे शर्मिंदगी बना दिया। मैं पूछता हूँ, किसने बनाई है मेयार? बुढ़ापे में औलाद तो अंबिया की भी हुई हैं।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر میں بھی ان سے بڑی تھی، بلکہ انہوں نے خود ان کے چچا کو رشتے کا پیغام بھیجا۔ جس چیز کی بنیاد ہمارے دین نے رکھی، یہ معاشرہ پھر کیوں اس کے منافی چل رہا ہے؟ اسی چیز کو ہم کیوں برا گردانتے ہیں؟ ان پاک مقدس ہستیوں سے بڑھ کر تو نہیں ہم؟ ارے ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی یا اس کے گھر والے خود رشتے کا کہیں۔ حد ہے بھائی، حد۔ ریحان جب بولتا تو بولتا ہی گیا، جذبات میں اس کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی۔ تو جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس چیز کو بس ایک دم قبول نہیں کر پا رہا، ورنہ میری سوچ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ وہ اس کے شانے پر ایک دھپ رسید کرتا بولا تو ریحان بھی ریلیکس سا مسکرا دیا۔ ویسے طاہر پھپھا کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ تو ہوا۔ تاشفین نے ادھوری بات چھوڑی۔ کیسا فائدہ؟ وہ متجسس ہوا۔ تجھے اچھا لیکچر دینا آ گیا۔ وہ سنجیدگی بھری شرارت سے اسے چھیڑتا ہوا بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اتنے میں عصر کی اذان ہونے لگی تو وہ دونوں ہی نماز کی تیاری کرنے لگے۔ نماز پڑھنے جاتے وقت ان کی ملاقات زمان صاحب سے ہوئی، جو کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے اور اب خود بھی باقی مردوں کے ساتھ نماز عصر کے لیے نکل رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ سب اکٹھے ہی نکلے تھے۔ میرب نے کچن کی جالی دار کھڑکی سے ایک نظر تاشفین کی پشت پر ڈالی اور سنجیدگی سے ہما کی جانب متوجہ ہو گئی، جو اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کے ساتھ مل کر فروٹ چاٹ کے لیے پھل کٹوا رہی تھی۔ یار تمہیں علم ہے پچھلے دنوں تاشفین بھائی کے آفس میں ایک طرح دار حسین و جمیل دوشیزہ کا اضافہ ہوا ہے، اور مزے کی بات بتاؤں؟ چلتی زبان کے ساتھ چلتے ہاتھ بھی روکے، ساتھ ان سب پر طائرانہ نظریں گھما کر انہیں متجسس کیا۔ بول بھی دو، کیا سسپینس پھیلایا ہے؟ ذرا فاصلے پر بیٹھی رائمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ ہما نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہے، ورنہ لازمی وہ اپنے کرارے تھپڑ سے اس کی تواضع کرتی۔ فروا نے بیسن کھولتے اس کے چہرے پر تشکر بھرے تاثرات دیکھے تو ایک دم مسکرا اٹھی۔ میرب البتہ اس دوران خاموشی اور دل جمعی سے اپنا کام کر رہی تھی، جیسے اسے اس سے ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ ہما نے ٹوٹا سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ اس لڑکی کا نام زارا خان ہے اور وہ بھائی کی یونیورسٹی فیلو بھی ہے۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ فروا جلدی سے بیسن کا باؤل کور کرتی سنک پر ہاتھ دھوتی تجسس زدہ لہجے میں بولی۔ اس سوال پر وہ تینوں بھی سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ پرسوں رات میں بھائی کے کمرے میں کافی لے کر گئی تو وہ فائل کھولے کسی سے ویڈیو چیٹ کر رہے تھے۔ لڑکی کی آواز سن کر میں جاننے کی طلب میں بھائی کے قریب پہنچی تو وہ اسکرین پر میری جھلک دیکھ کر میرا پوچھ بیٹھی۔ تب بھائی نے میرا اسے تعارف کروایا۔ اتنی ضروری بات تم اب ہمیں بتا رہی ہو؟ فروا نے اس کی کمر سینکی۔ بہت اچھا کیا۔ رائمہ خود تو تیزی سے اٹھ کر اسے مار نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے دونوں پاؤں کرسی پر رکھے ہوئے تھے اور کچھ اس کی کنڈیشن بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسی لیے اس نے فروا کے عمل کو سراہا تو ہما منہ بسور گئی۔ بس کرو، اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ بھول گئی ہوگی بتانا، تب نہیں بتایا اب بتا دیا۔ میرب جھٹ اس کی حمایت میں بول اٹھی۔ او بی بی، ہوش کے ناخن لو، اتنا ٹھنڈا رسپانس کیوں دے رہی ہو؟ فروا مرنے مارنے پر تلی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ۔ میرب نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کرولس عثمان دیکھ دیکھ کر دن بدن جنگجو بنتی جا رہی ہو۔ میں بتا دوں میر، یہ اتفاق کوئی گل نہ کھلا دے۔ ایک تو اچانک نئی تعیناتی، اوپر سے وہ بھی قریبی کلاس فیلو، ساتھ خوبصورتی کا تڑکا۔ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ڈرامائی انداز میں اسے متنبہ کرتے ہوئے آخر میں اس نے اپنا مخصوص جملہ ادا کیا، جو وہ اب اکثر و بیشتر بولا کرتی تھی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ رائمہ نے جھٹ پہن ہونے کا ثبوت دیا۔ میرب نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ ہائے گندی، ہاتھ تو دھو لو، فروا چیخی۔ اس سے بہتر آپشن ہے میرے پاس۔ میرب اس کی جانب پلٹی۔ کیا؟ تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تمہارے چہرے پر مل دیتی ہوں۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے قدم بڑھائے تو فروا بدک کر پیچھے ہوئی۔ ڈینجرس خانم۔ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ میرب ان تینوں کی مشترکہ رائے سن کر ایک دم ہی کھلکھلائی تو وہ تینوں بھی اس کی کھلکھلاہٹ میں شامل ہو گئیں۔ چلو بچیوں، پہلے نماز پڑھ لو، باقی کے کام بعد میں۔ شگفتہ بیگم کی آمد پر ان کی ہنسی تھمی۔ وہ جلدی جلدی کام سمیٹنے لگی۔ رائمہ بچے، تم بھی اب یہاں سے اٹھ جاؤ۔ بھابھی بیگم فکر مند ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے ہی دوسرے جی سے ہو، اوپر سے روزہ بھی ہے، اور آرام کرنے کے بجائے یہاں کچن میں گھسی بیٹھی ہو۔ یہی سب سوچ ان کا بی پی بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے احتیاط سے اٹھاتی ہوئی شگفتگی سے بولی۔ امی تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ میں اور میرا بیبی بالکل صحت مند ہے۔ سال میں ایک بار تو رمضان آتا ہے۔ اتنے بابرکت مہینے کی رحمت اور فضیلتوں سے میں کیسے محروم رہ سکتی ہوں؟ ہاں، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے رب نے اس میں آسانی فرما دی اور قضا روزے رکھنے کی اجازت دی ہے۔
کل میں پھپھو کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ہم نے اسے اچھی طرح تسلی کروائی ہے۔ انہیں کی اجازت سے میں نے روزہ رکھا ہے۔ وہ انہیں تفصیلاً ساری بات بتاتی دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر کچن سے نکل گئی۔ ان کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی نکل آئی تھی۔ شروع سے ہی ان کے ہاں ملازمہ صرف گھر کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی کے لیے آتی تھی، باقی کچن کا تمام کام گھر کی خواتین اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ افطاری اور نماز مغرب کے بعد سب بڑوں کی نشست گاہ اماں جان کا کمرہ تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ موضوع بدلا اور بات تاشفین اور میر کی رخصتی پر چل نکلی۔ زرتاشہ بچے، تم بتاؤ عید کا کون سا دن رخصتی کے لیے بہتر رہے گا؟ اماں جان میں کیا بولوں، جو آپ کو مناسب لگے، دھیمے باوقار لہجے میں وہ مؤدب سی گویا ہوئی۔ لو بھائی، لڑکی کی ماں ہو، سارے اختیار تمہارے پاس، جو چیز چاہے کہو۔ اماں جی کے مان بخشنے پر ان کی آنکھیں پرنم ہوئیں۔ عید کا دوسرا دن مناسب رہے گا۔ لو بھائی، فائنل ہو گئی تاریخ، مبارک ہو۔ اٹھو بھائی، ناظمہ سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ اماں جی بالکل، کیوں نہیں، وہ فرتے جذبات سے کہتی مٹھائی کا ڈبہ کھولنے لگی جو طارق صاحب لے کر آئے تھے اماں جی کے کہنے پر۔ آج مجھے کوئی نہ ٹوکے، میرے تاشفین اور میر کی خوشی کی مٹھائی ہے۔ شارق صاحب کو منہ کھولتا دیکھ وہ تنبیہ کرتی پورا گلاب جامن منہ میں رکھ چکی تھی۔ فکر مت کرو، میں اماں جی کی وجہ سے شوگر فری مٹھائی لایا تھا۔ ساتھ بیٹھے طارق صاحب نے انہیں تسلی دی۔ سامان بچے، چپ کیوں ہو، کوئی پریشانی ہے؟ اماں جی کے پرشفیق فکر مند انداز پر وہ افسردگی سے مسکرا دیے۔ میرے ساتھ گزرا وقت بہت مختصر رہا ہے، اگر میں یوں سالوں اس سے جدا نہ رہتا تو شاید میرے اندر یہ تشنگی بھی نہ رہتی۔ ماں باپ ساری عمر بھی بیٹی کو ساتھ رکھیں، اس کے لاڈ اٹھائیں، اسے پیار دیں، تب بھی ان کے اندر ایک تشنگی رہ جاتی ہے۔ اپنے جگر کا ٹکڑا یوں سونپنا آسان نہیں۔ طارق صاحب ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اندر سے یہ خلش جاتی نہیں۔ وہ بے بسی میں گھرے بولے۔ گزرا وقت تو گزر گیا ناظمان، اس پر دکھی ہونے کی بجائے ہمیں آنے والے وقت سے خوشیاں کشید کرنی چاہیے، نئی خوشگوار حسین یادیں بنانی ہیں۔ زرتاشہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی نرمی سے تسلی دیتے انداز میں گویا ہوئی تو جواباً وہ اپنی شریک حیات کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ اچھا بھائی، خوشی کا موقع اب کوئی افسردہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ گھر بھر کے لاڈلے کی خوشی ہے، شادیانے بجنے چاہیے۔ عائشہ بیگم کھنکتے لہجے میں کہی بات پر سارے ہی سر خوشی سے ہنس پڑے۔ بھائی، اس خوشی کے موقع پر اگر مزیدار سی چائے ہو جائے تو قسم سے خوشی کا لطف تو بالا ہو جائے گا۔ اطہر صاحب کے فرمائشی لہجے پر عائشہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہر چیز میں ان کی چائے کی پخ لازمی اڑتی تھی۔ اطہر بھائی فکر نہ کریں، ہما کو چائے کا بولا ہے، وہ چائے بنا کر لاتی ہی ہوگی۔ شگفتہ بیگم نے ان کی تسلی کروائی تو وہ جواباً تشکر بھرے انداز میں مسکرا دیے۔ مجھے اکیلے چائے کافی بنانے کے لیے بھیج کر خود خوش گپیوں میں مصروف ہیں ظالم لوگ۔ ابلتے پانی میں ایک تناسب سے پتی ڈالتے وہ منہ بسورے بڑبڑائی تھی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اپنے قریب بھاری روبدار آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ چائے کی کیتلی سے ٹکراتا، دانیال نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس جلدی سے چولہے سے فاصلے پر لے آیا۔ حواس کیوں گم ہوتے ہیں تمہارے؟ ابھی ہاتھ جل جاتا تو؟ اب کے لہجے میں فکر مندی گھلی تھی، لیکن انداز ڈانٹنے والا تھا۔ میرا پورا دھیان چائے بنانے پر تھا، لیکن آپ کی بے وقت اچانک آمد اور اتنی بھاری آواز اتنے قریب سے سننے پر میں ڈر گئی۔ وہ نظریں نیچے کیے ہولی سی منمنائی تھی۔ بے وقت کی آمد سے کیا مراد ہے؟ اور تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میری آواز بھدی ہے اور میں اتنا خوفناک ہوں کہ تم مجھے دیکھ ڈر جاتی ہو؟ ہاں، اس کا ایک دم سر اس بات میں ہلا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے نہیں۔ کیا نہیں؟ وہ اب اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا، تبھی اسے الجھا رہا تھا۔ سب چائے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی کلائی اس کی سلگتی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ تو کون تمہیں ان سب کو چائے دینے سے روک رہا ہے؟ دو انگلیاں اس کی ٹھوڑی تلے رکھے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے تاثر سے خائف جلدی سے بولی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ پھر منمنائی تو دانیال نے نرمی سے اس کی کلائی آزاد کر دی۔ آج میں بھی کافی پیوں گا۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگاتا سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ سرمئی رنگ کے پھولدار لباس میں سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ گھبرائی سی اس کی نظروں کی حدت سے خائف ہو رہی تھی۔ آپ اندر جا کر بیٹھیے نا، وہ ملتجی سی منمنائی۔ کیوں؟ میرے یہاں ہونے سے کیا پریشانی ہے؟ لہجے میں لاپرواہی سموئے بے نیازی سے استفسار کیا۔ پھر آپ مجھے یوں دیکھنا بند کریں، میں نروس ہو رہی ہوں۔ وہ کافی میکر کا سوئچ بند کرتی اب کے جھنجھلا کر خفگی جتا گئی۔ خود سے خفا وہ دانیال کو دل کے قریب ترین لگی۔ اس کی ناراضگی جتلانے پر دانیال نے چند قدموں کا فاصلہ سمیٹا اور اس کے سامنے آ رکا۔ جب حق نہیں تھا تو باخدا نظر چرا لیتا تھا۔
لیکن اب میں تم پر اب تمہاری ذات پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ پہلے تم صرف اچھی لگی تھی، لیکن اب اس مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالے وہ گمبھیر لہجے میں ہما کو باور کرواتا اپنی محبت کے سامنے اقرار کر رہا تھا۔ پچھلے ماہ ہی اماں بی کی رضا اور دانیال کے کہنے پر وہ دونوں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اس نے شادی کے لیے مزید 1 سال اور مانگا تھا، اس لیے ان دونوں کا نکاح پہلے کروا دیا گیا تاکہ تاشفین اور میرب کی شادی سکون سے انجوائے کی جائے۔ دانیال کے اس طرح اقرار محبت کرنے پر جہاں وہ بوکھلائی تھی، وہیں اس کی نظروں سے چھلکتے جذبوں سے وہ خائف بھی تھی۔ فروا کی دن رات کی سنگت میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے معصومیت بھرے انداز پر دانیال کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ میری معصوم بیوی، تھوڑی سی چالاکی اپنی نند پلس بھابھی سے ہی لے لیتی۔ وہ شرارت بھری سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ بہت خوب، دنیا کے پہلے شوہر ہیں آپ جسے اپنی بیوی معصوم لگی۔ اور ذرا یہ تو بتائیں کتنی چالاکیاں کی ہیں میں نے آپ سب کے ساتھ جو مجھے ایسے خطاب سے نواز رہے ہیں۔ فروا جو ہما کی مدد کی نیت سے کچن میں آئی تھی، دانیال کی گوہر افشانی پر کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑنے کے لیے فل فارم میں آ چکی تھی۔ ہما بیچاری گھبرا کر جلدی جلدی کپ سیٹ کرنے لگی جبکہ دانیال نے اس کی بے وقت آمد پر اسے گھورا تھا۔ چالاک تو آپ ہیں، یہاں میری معصوم نند کو اکیلا دیکھا اور اسے تنگ کرنے پہنچ گئے۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا میرے گھننے بھائی نے؟ دانیال کی کلاس لگا کر اب وہ ہما کو پچکار رہی تھی۔ پوری آفت کی پر کالا ہو، بیچارے ہمدان کی ہی ہمت ہے جو تمہیں برداشت کرتا ہے۔ ویسے جسے تم چوزی سمجھ پروں میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہو وہ میری منکوہا ہے، میں جب جہاں چاہے اس سے مل سکتا ہوں، اس نے باور کراتے لہجے میں اسے جل کر جتایا۔ اوہ اچھا جی منکوہ صاحب، اب آپ باہر جا کر سب لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں، چائے کافی وہیں آ رہی ہے۔ فروا نے حسب عادت آنکھیں گھما کر مؤدب انداز میں وہاں سے جانے کو کہا۔ اس دوران ہما لا تعلقی سے اپنا کام سر انجام دیتی رہی۔ دانیال نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، لیکن فروا کے قریب سے گزرتے وقت اس کی ناک کھینچنا ہرگز نہیں بھولا۔ بھائی، وہ ایک دم چیخی تو ہما ڈر کر ایک بار پھر اچھل پڑی۔ ارے میرا لال ڈر گیا، اسے حق کرتے وہ اس کے شرم سے گلابی گال چومتے پچکارتے ہوئے بولی تو ہما جھینپتی ہوئی دوپٹے سے اپنا گال صاف کرنے لگی۔ ہمدان جو چائے لینے کچن میں داخل ہوا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ تاشفین نے نوٹ کیا کہ سارا وقت میرب اس سے کھینچی کھینچی رہی تھی۔ اماں جی نے ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر باقاعدہ منہ میٹھا کروا کر رخصتی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر بھی جو سرخوشی اور چمک تاشفین کے چہرے کی زینت بنی ہوئی تھی، وہ میرب کے چہرے پر خال خال تھی۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ تاشفین جلے پیر کی بلی بنا چھت پر یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنا اشتعال قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنا یوں اگنور ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کی جانب کھینچ کر باہر نکالی، یوں جیسے خود کو ریلیکس کیا ہو۔ ہاتھ میں تھامے موبائل پر اس نے میرب کو کال کی۔ بیل جا جا کر بند ہو گئی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس کا اشتعال ایک بار پھر اود آیا۔ میرب پک اپ دی کال، وہ نیچی آواز میں تقریباً دہاڑا تھا۔ وہ میر کو لے کر یوں ہی اگریسو ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کی بے رخی کا حساب لے۔ اس نے بمشکل فون کو دیوار پر مارنے سے روکا تھا۔ میرب جب سے وہاں سے لوٹی تھی اس کے اندر عجیب سی اکھاڑ پچھاڑ مچی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی منتشر سوچوں سے گھبرا کر لان میں واک کرنے نکل آئی تھی۔ فون کی بیٹری لو تھی تو موبائل اس نے چارج پر لگا دیا تھا۔ واک کرنے کے دوران وہ جیسے ہی پلٹی، ہاؤ کی زوردار آواز پر بری طرح اچھلی۔ بلیک شلوار قمیض میں مخصوص پشاوری چپل پہنے وہ اونچا لمبا شاندار وجیح شخص آنکھوں میں شوخی اور لبوں پر تبسم لیے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک خانم کو اتنا ڈرپوک تو نہیں ہونا چاہیے، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ انداز صاف چڑھاتا ہوا تھا۔ میں اپنے دھیان میں گم تھی جب آپ کسی جن کی طرح یوں اچانک نازل ہوئے۔ ڈرنا تو پھر تھا ہی مجھے۔ جواباً وہ جل کر بولی تو مقابل کا دلکش قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ ہاری آنکھوں نے بغور نیلی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اس کی کھوجتی نظروں سے خائف ہوتی نظریں چرا گئی۔ سلام دعا کا رواج نہیں کراچی والوں میں؟ مقابل نے پھر شرارتی لہجہ اپنایا۔ بے وقت اور بن بلایا مہمان صرف بلائے جان ہوتا ہے، اس نے باور کراتے لہجے میں جتایا۔ بہت بے مروت ہو، وہ یوں بولا جیسے اسے صدمہ لگا ہو۔ تعریف کا شکریہ، وہ بے نیازی جتاتی اندر کی طرف بڑھی۔ اندر آنے کا ہی بول دو، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ یہاں تک کیا مجھ سے پوچھ کر آئے تھے؟ جب یہاں تک آ گئے تو اندر تک بھی خود ہی تشریف لے آئیں۔ اس نے پلٹ کر ایک آئی برو اچکاتے طنز کا تیر پھینکا۔
کراچی والوں میں رہ رہ کر بالکل روکھی پھیکی ہو گئی ہو۔ مت بھولو تم خانم ہو اور ہم خانوں کے لیے مہمان باعث سے شرف و مسرت ہے، وہ بھی جتاتے لہجے میں بولا۔ تو ان روکھے پھیکے لوگوں میں کیوں چلے آئے؟ سینے پر بازو لپیٹے اس نے ٹھنڈے انداز میں پوچھا۔ اس سوال پر اسے چند قدموں کا فاصلہ سمیٹا اور اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے روبرو ہوا۔ محبت کا کرشمہ ہے، یہ عشق کا مزاج ہے، محل سے اٹھا کر ہمیں در در کا مسافر بنا دیا۔ پھولوں پر کی برسوں بسر زندگی، اچانک ہمیں کانٹوں کے رستے چلا دیا۔ گلہ نہ ان سے ہے نہ خود سے ہے اے دوست، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، ہمیں صابر بنا دیا۔ شکر واجب ہے سو وہی کیے جاتے ہیں، محبت کا ایک خزانہ تھا جو تجھ پر لٹا دیا۔ ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، ہمیں صابر بنا دیا۔ فسون خیز گمبھیر لہجے میں وہ آپ بیتی سنا رہا تھا۔ میرب نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ واقعی یوسف ثانی تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں اپنی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں۔